اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم صلوات سورہ فاتح کی درخواست کی گئی ہے سید اشتیاق حسین رضوی ولد سید مختار حسین رضوی سیدہ ام البنین عابدی بنت سید نور الحسن عابدی کے لیے حاضرین کے مرحومین کے لیے تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ علی محمد وعلی محمد عزیزان گرامی سورہ حل اتا یہ چند سورے ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں قریب قریب ہیں اور سب آل محمد کی شان میں نازل ہیں سورہ مزمل سورہ مدثر اور سورہ حل اتا یا سورہ دہر بیچ میں سورہ قیامہ ہے یہ ساتھ ساتھ ہیں سورے ان سورتوں میں فضائل آل محمد ہیں سورہ مزمل سورہ مدثر دونوں کا ترجمہ مفسرین نے مترجمین نے شیعہ سنی علماء نے اردو میں کیا ہے کالی کملی والے اور پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جہاں ہر جمعے کی صبح میں جب مسجدوں کی میناروں سے آوازیں بلند ہوتی ہیں نعت کی تو ایک ہی نعت پڑھی جاتی ہے اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام تو اس سے پہلے کہ سورہ حل اتا کو پیش کروں دو جملے سن لیجئے تو ایک جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے یا ایہا المزمل مزمل نہیں ہے مزمل زے پہ بھی تشدید ہے میم پہ بھی اور دوسری جگہ فرما رہا ہے اللہ یا ایہا المدثر یا ایہا المدثر قم وانذر وربک فکبر تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو دونوں
کالی کملی والے، کالی چادر والے، تو فرق کیا ہے؟ جب مزمل بھی کالی چادر والا، مدثر بھی کالی چادر والا، تو فرق کیا ہے؟ مدثر جہاں چادر میں اکیلا ہو اور مزمل جہاں چادر میں اور بھی ہوں۔ اگر اوروں کا پتہ نہ ہو تو ہم سے پوچھ لو، ہم بتا دیتے ہیں چادر میں کون کون ہے، اور اگر نہ مانو تو اپنی معتبر کتابوں میں دیکھ لینا۔ پیغمبر نے کالی چادر اڑھا کے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت، جو چادر تلے ہیں وہ ہیں میرے اہل بیت، یہی میرے خاص بھی ہیں، یہی میرے عام بھی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ جبکہ ہوتا یہ نہیں ہے دنیا میں، سارا مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں، میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، نانا کہتے ہیں میرا خون، میرے بچوں کا خون، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، باپ کا خون بیٹے کا خون، باپ کا خون بیٹی کا خون۔ دنیا کا اصول یہی ہے، میرے بچوں کا خون میرا نہیں، میرا خون ان کا خون۔ نہیں ہے مجمع، سارا مجمع 12 بج گئے۔ یہ ممبر جتنے بنائے گئے ہیں نا وہ میرے لیے نہیں بنائے گئے، مجھے ایک پائیدان چھوڑ کے پاؤں رکھنا پڑتا۔ اب بیٹھنے والے کو ہی پتہ ہوتا ہے تو ایک کبھی مجھے سے بھی آدمی کا خیال رکھ لیا کیجئے تاکہ بیٹھنے میں آسانی ہو، آرام سے بیٹھتا تو آدمی آرام سے پڑھتا ہے، لمبا قد بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا انسان کے لیے۔ تو جانے گرامی میں یقین مانے جیسے بیٹھا مجھے پتا کہ اس میں پڑھ رہا ہوں، تو ساتھ رہیے گا رات کے 12:15 بجے، میں اگر خون جگر دے رہا ہوں تو محبت سے سنیے گا۔ اچھا جانے گرامی، باپ کا خون بیٹے کا خون، باپ کا خون بیٹی کا خون، دادا کا خون پوتے کا خون، نانا کا خون نواسے کا خون، لیکن یہ ہم پہلے شخص کی ہستی کو دیکھ رہے ہیں جو خود فرما رہے ہیں، جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتے، جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے یہ بولتے نہیں ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون۔ توجہ بھائی، رسول خدا جیسا نہ کہے میرا خون ان کا نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا۔ توجہ بھائی، گلے میں دم نہیں ہے، حبیب خدا فرما رہے ہیں ان کا خون میرا خون، جو ان کا خون بہائے اس نے میرا خون بہایا، جس نے میرا خون بہایا وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ حیدر 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 حیدر۔ جیتے رہے، توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا۔ غور فرما رہے ہیں جانے گرا۔ تو اب سرور کائنات نے چادر اڑھا کے بتا دیا، چادر اڑھا کے۔ مجھے سورہ حلاتا میں نے لے لی ہے، مجھے نہیں معلوم میں کیسے مکمل کروں گا وقت کے اندر جہاں تک پیش کروں تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ سرور کائنات نے کالے رنگ کی چادر اڑھا کے فرمایا، کالے رنگ کی، کس رنگ کی؟ زور سے بولیے گا، کالی چادر اڑھا کے۔ کالی، پیغمبر کالی چادر اوڑھیں تو سنت، شیعہ کالے کپڑے پہنے تو بدعت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تو اب سرور کائنات تمام نے یہی لکھا نا بھائی، یہ علی رضا رضوی نہیں کہہ رہا،
یہ تو تمام ممبروں سے کہا جا رہا ہے, تمام مسجدوں سے کہا, اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں, پاکستان میں ایک محلے میں نارتھ میں شمالی علاقہ جات, یا نکلے گیا مجھ سے نام, میں نے نام پھر بھی نہیں لیا شہر کا, تو ایک علاقے کے اندر کسی نے حکومت بنا لی تھی اور اس نے کہا کہ جو کالے امامے کے علاوہ پہنے کا نا اسے میں کوڑے لگواؤں گا. ان سے پوچھا یہ کیا بات؟ تو انہوں نے کہا رسول خدا کالا ماما پہنتے تھے, کالا ماما سنت ہے, باقی سب بدعت. توجہ توجہ, میں نے نام نہیں لیا, پریشان کیوں ہوگا؟ پھر فوج نے جو کچھ کیا مجھے نہیں معلوم ہے. تو اس کے بعد تو انہوں نے کہا بھی کالا امامہ, تو ان سے کہا بھئی آپ شیعوں کے خلاف ہم نے اتنے فتوے لگائے. انہوں نے کہا نہیں, تاریخ میں یہی لکھا پیغمبر کالا امامہ لیتے تھے, کالی ابا, اور پیغمبر نے کالی ہی ابا پہنی ہے, کالی ہی ابا اڑھائی ہے, تاکہ میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ بدعت کے فتوے لگانے والے یا نعت نہ پڑھیں یا فتوے نہ لگائیں. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں, چلتے رہیے گا. رضان گرامی, اب سرور کائنات نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت. میں بہت سوچتا تھا کہ یہ اللہ کے حبیب نے کالی ہی چادر کیوں اڑھائی, تو اچانک میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو کالا غلاف اڑھا رکھا. جب انشاءاللہ آپ حج یا عمرے پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے لکھ رکھا ہے مکے کے حرم کی حدود شروع ہو گئیں. کئی کلومیٹر پہلے سے حدود شروع ہو جاتی ہیں, اب کافر نہیں آ سکتا. توجہ, اللہ کے حرم کافر نہیں جا سکتا, حسین کے حرم منافق نہیں آ سکتا. محبتوں کا ممنون ہو, محبتوں کا ممنون. آپ سلامت رہیں, آپ جی بی بی آپ کو سلامت رکھیں. بھئی آپ جس محبت سے میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ کو قبول کر رہے ہیں, مجھ سے پڑھوا رہے ہیں, آپ مجھ میں طاقت نہیں رات کے 12 بجے پڑھنے کی. آپ سلامت رہیں, آپ جی ہیں. تو عزیزان گرامی, جناب سرور, میں سوچتا تھا کالی چادر کو تو خانہ کعبہ نظر آیا, تو وہاں پہ نا حدود ہیں, یہاں سے آگے سے مکے کی حدود شروع, کافر یہاں سے آگے نہ بڑھے. تو اب کافر انجینئر انہوں نے ہائر کیے, جرمنی کے, برطانیہ کے, امریکہ کے. تو انہوں نے کہا بھی آپ نے ہمیں ہائر کیا مکے کی بلڈنگیں بنانے کے لیے, اور یہاں لا کے بتا رہے ہم اندر نہیں جا سکتے. کہا تم باہر سے بتاؤ, اندر ہم خود کام کر لیں گے. جملہ میں اچانک عطا ہوا پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ یہاں سب رک جائیں, ہمیں بتاؤ گے آگے ہم کام کریں گے. تو کہا جب پھر ہم اندر جا نہیں سکتے, باہر بیٹھ کے بتائیں گے تو خود ہی کر لیتے. کہا ہمیں آتا نہیں. اب پتا چلا چاہے کافر ہو منافق وسیلے کو مانتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, مانتا ہے. چاہے بدعت کے فتوے لگاتا رہے, چاہے کہتا رہے توسل شرک ہے, وسیلہ شرک ہے. جب آل محمد سے وسیلہ شرک ہے تو امریکہ, برطانیہ, جرمنی کے انجینئروں سے وسیلہ کیسے شرک نہیں؟ پتہ نہیں پہنچ رہے, پہنچ رہے. تو عزیزان گرامی, وہاں پہ کبھی آگے مکے کی حدود ہیں, اچھا پھر پہنچیں گے, کہتے اب حرم کی حدود. توجہ, یہاں سے حرم کی حدود ہیں, مسجد الحرام کی حدود ہیں. مسجد الحرام یعنی حرمت والی مسجد, یہاں کسی بھی ناپاک حالت میں آنا حرام ہے, گزرنا حرام. اس کے بعد کہتے تھے بھئی یہ سارا حرم, تو فرق کیا ہے پھر؟ میں نے بہت سوچا فرق کیا, یہ سارا حرم ہے تو اللہ نے کیا کیا, کالا غلاف اڑھا کے بتا دیا یہ سارا حرم ہے اور یہ ہے بیت. سارا مجمع نہیں ہے. اللہ نے فرق بتایا, حرم اور ہے, بیت اور ہے. پیغمبر نے کالی چادر اڑھا کے بتایا حرم اور ہیں, اہل بیت اور ہیں. اب میری بات بھائی, آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں.
پڑھتا رہوں گا جہاں تک آپ سنتے رہیں گے. تو جانے گرامی اب یہ ہیں اہل بیت رسول جنہیں اللہ کے رسول نے کالی چادر اڑھائی ہے اور بتا دیا. اور وہاں پہ بڑا مشہور جملہ ہے نا, ایک ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, ان کا بڑا مشہور جملہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ بی بی نے ایک مرتبہ دیکھا نا کہ پنجتن ساتھ ساتھ بیٹھے, رسول خدا نے چادر اڑھا رکھی ہے, آپ دائیں طرف مولا علی ہیں, بائیں طرف جناب سیدہ, سامنے امام حسن امام حسین. جناب ام سلمہ نے ایک مرتبہ دیکھا, کہا اتعاذن لی یا رسول اللہ, اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ تو سرور کائنات نے ایک مرتبہ دیکھا, کہا انتی علی الخیر, اے ام سلمہ آپ خیر پہ ہیں, چادر تلے نہیں آ سکتے. میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں, آپ رضی اللہ عنہا ہیں. یہ علیہم السلام ہے, رضی اللہ اور ہیں, علیہم السلام اور ہیں. نعرہ حیدری. وضاحت میں ایک اور جملہ کہہ دوں یا آگے بڑھ سکتا ہوں؟ بات واضح ہو تو آگے بڑھ جاؤں, نہیں تو میرا ایک مشہور جملہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ پہلے چلا دیتے ہیں, آدمی پہ دوسرے کو سنانے لائق نہیں رہتا, فوراً لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ریپیٹ کر رہے ہیں. اب یہ جملہ میں نے کراچی میں کسی مقام پہ پڑھا تھا, اور پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں ہر آدمی مجھ سے کہتا بھی یہ دوبارہ پڑھ دیں. دیکھیں رضی اللہ اور علیہ السلام میں بڑا فرق ہے. سارے صحابہ, ہمارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم, ساری ازواج ہیں رضی اللہ عنہن. توجہ, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل بیت ہیں علیہم السلام, صحابہ رضی اللہ عنہم, اہل بیت علیہم السلام. رضی اللہ عنہم اور اہل بیت میں بڑا واضح سا فرق ہے. جو رضی اللہ عنہم ہے نا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں آیت آئے تو ہم عمل کریں, نہیں سارا مجمع نہیں, وہ انتظار کرتے تھے آیتیں آئیں ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ, انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ, انہوں نے زکوٰۃ دی. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو روزے فرض کر دیے گئے, انہوں نے روزے رکھے. آیت آئی ہجرت کرو, انہوں نے ہجرت کی. آیت آئی جہاد پہ جاؤ, وہ جہاد پہ گئے. میں بہت محتاط انداز سے آیتیں آتی رہیں, وہ عمل کرتے رہے. صحابہ انتظار میں رہتے تھے آیت آئے تو ہم عمل کریں. آیت آئی صدقہ دو, انہوں نے صدقہ دیا. آیتیں آتی رہیں, صحابہ عمل کرتے رہے. جو آیتوں کے انتظار میں رہیں وہ ہیں رضی اللہ عنہم, اور اہل بیت علیہ السلام ہیں. علیہ السلام وہ ہیں جن کے انتظار میں آیتیں رہتی تھیں. یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم جائیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ راہ خدا میں روٹیاں دیں تو ہم جائیں. یہ رکوع میں انگوٹھی دیں تو ہم جائیں. یہ خیبر کا در اکھاڑیں. حیدر 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 حیدر. توجہ فرما رہے تھے جانے کے نام. اہل بیت ہیں علیہم السلام, آیتیں انتظار میں رہتی ہیں, یہ عمل کریں تو ہم نازل ہوں. عزیزان گرامی بس بھئی تفصیل کا وقت نہیں ہے, تو اب یہ آیتیں کتنی خوبصورت آیتیں ہیں. ان میں سے ایک پورا سورہ حل اتی. یہاں پہ بہت سے افراد, مجھے بچے ملتے ہیں آج کل, کہتے ہیں میں قرآن یاد کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں کا شوق ہوتا ہے, کوئی تشویق کرے گا, پیار کرے گا, میں بھی کوشش کرتا ہوں دعا دے دوں. تو اب جتنے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں نا, ان سب سے کہیں پورے قرآن میں دیکھیں گے نا, اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ جنت میں سب کو سونے کے اور ریشم کے لباس ملیں گے, برتن ملیں گے, قواریر من فضہ ذہب و فضہ. قرآن میں ہے ذہب سونا, فضہ چاندی, دونوں لفظ میں نے استعمال کر دی ہیں. فضہ آپ لوگ عام طور سے زواد کو فضہ عربی میں کہتے ہیں, فضہ یعنی چاندی, ذہب سونا.
پورے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بتایا سونے چاندی کے برتن ملیں گے، ریشم کے لباس، لیکن جب سورہ حل اتا آیا نا تو اس میں 3 مرتبہ اللہ نے کہا چاندی کے برتن، لیکن کہیں نہیں کہا سونے کے برتن۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ، کیونکہ آل محمد کی شان میں آ رہا تھا تو اللہ نے سونے کا ذکر نہیں کیا۔ چھٹے امام کہتے ہیں کیونکہ ہماری دادی کی ایک کنیز تھے، نام تھا فضہ، فضہ کے معنی چاندی کے، اور دنیا میں سونا چاندی سے بہتر ہوتا ہے، تو اللہ نے سورہ حل اتا میں سونا کہا ہی نہیں تاکہ فضہ کو یہ نہ محسوس ہو مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ کی محبتوں، آپ کی چاہتوں کی نظر کر رہا ہوں، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تب سورہ حل اتا 31 آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوبصورت انداز سے آل محمد کی عظمت کو بیان کر رہا۔ آپ نے سن رکھا ہے، میں صرف 2 آیات جلدی جلدی پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو۔ آل محمد علیہ السلام جب بھی جمع ہوتے تو اللہ کوئی نہ کوئی قصیدہ نازل کر دیتا تھا۔ قصیدہ، یہ قرآن جگہ جگہ اس میں آل محمد کی شان کے قصیدے ہیں، اور کئی افراد اسی لیے فتوے لگاتے ہیں ہم تو ہو سکتی ہے نعت پڑھنا بدعت ہے، انہیں پتہ ہے نعت پڑھیں گے تو قصیدہ بھی آئے گا، اور قصیدہ آل محمد ہی کا آئے گا، دشمنوں کا نہیں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے نذر کی، آپ کی زبان میں کہتے ہیں اردو میں منت مانی، قرآن کہہ رہا ہے یوفون بالنذر، جو نذر کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، نذر کو پورا کرتے ہیں، منت مانتے ہیں تو منت بڑھاتے ہیں۔ توجہ، اب پتہ چلا منت ماننا قرآن میں ہے۔ او مفتیوں، فتوے لگانے سے پہلے پڑھ تو لیا کرو، نذر و نیاز بدعت نہیں، قرآن کے عین مطابق ہے۔ میں نے قرآن سے یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے کبھی وعدہ کر لیں میں نے نظر کی ہے، میرا کام ہوا میں روزے رکھوں گا، میرا کام ہوا میں علم پہ چادر چڑھاؤں گا، میں کام ہوا میں ذریعہ مقدس کے اوپر عزیزان گرامی منتیں ایسی، جتنا انسان کی حیثیت ہوتی ہے اتنی نظر مانتا ہے۔ اللہ کو نظر ماننا بڑا پسند ہے، کیونکہ نظر سیدہ نے مانی تھی۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا پروردگارہ 3 روزے رکھوں گے، اور مسلمانوں نے لکھا امام حسن حسین علیل تھے 4 اور 3 برس کے، تو جناب سیدہ جناب امیر نے نظر کی، بی بی نے جیسے ہی روزے رکھے تو امام حسن حسین نے کہا اماں ہم بھی روزے رکھیں گے۔ 4 اور 3 برس کے بچے گرمیوں کے روزے نہیں رکھتے، لیکن حسنین کریمین دونوں نے کہا اماں ہم بھی روزے رکھیں گے۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے۔ سحری جناب فضہ نے دیکھا کہ دونوں شہزادے روزے رکھ رہے ہیں، تو جناب فضہ بہت زیادہ جناب سیدہ سے محبت کرتی تھی۔ سیاہ فام افریقہ کے رہنے والی ایک بی بی جب سیدہ کی کنیز بن جائیں تو آل محمد کبھی نہیں کہتے او کنیز، ہمیشہ کہتے ہیں اماں فضہ۔ لاکھوں سلام اس بی بی پہ جنہیں آل محمد نے اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا۔ سننا چاہیں گے نا؟ کیفیت بدل گئی ہے میری، ذرا سن لیجیے گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ بس نظر کی جو مفسرین نے لکھا، جیسے روزے رکھے، افطار کا وقت آیا، جیسے ہی افطار پہ بیٹھے ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہو، آواز دینے والے نے آواز دی میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں۔ پہلے نے آدمی نے کہا میں مسکین ہوں، جناب امیر فوراً اٹھے کہ پروردگارہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جبکہ مسکین میرے در پہ ہے۔ مولا نے روٹی جب اٹھائی، جناب سیدہ نے کہا یا ابا الحسن
میری بھی روٹی مسکین کو دے دیجیے گا. جیسے ہی روٹی دی مولا حسن نے آواز دی بابا میری بھی روٹی دے دیجیے. امام حسین نے آواز دی بابا میری روٹی بھی دے دیجیے. میں بھی آج فاقہ کر لوں گا, میں افطار نہیں کروں گا. جناب فضہ نے دیکھا اتنی بھوک اور گرمی کے باوجود اتنے چھوٹے چھوٹے شہزادے اپنی روٹیاں راہ خدا میں دے رہے ہیں. جناب فضہ نے کہا مولا میری روٹی اس لائق تو نہیں کہ آپ کی روٹیوں کے ساتھ جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جناب فضہ نے کہا مولا امیر میری بھی روٹی اگر دے دیجئے. ایک مرتبہ مسکین کے پاس آئے, اور بھی مسکین اس کے ساتھ ہوں گے, یا اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوگا. مولا نے کہا ہماری طرف سے. اگلے دن پھر روزہ ہے, افطار کا وقت آیا, آنے والے نے دستک دی, کہا میں یتیم ہوں. عین افطار کے وقت کہا آئے آل محمد میں یتیم ہوں, آپ کے در پہ آیا. مولا امیر جیسے ہی اٹھے جناب سیدہ نے کہا ابا الحسن میری روٹی بھی دے دیجیے گا. مولا حسن نے کہا بابا جان میری روٹی. امام حسین جناب فضہ نے بس بھئی تفصیل میں نہیں جا رہا. تیسرا دن تھا, اب دونوں شہزادوں کے بازو کانپ رہے تھے. جیسے ہی جناب امیر نے آواز سنی نا میں اسیر ہوں. مدینے میں کوئی مسلمان اسیر نہیں تھا. اسیر قیدی جتنے تھے جنگی قیدی تھے, اور اسیروں کو کیا کیا جاتا تھا, زنجیر باندھی جاتی تھی وزن کے ساتھ تاکہ بھاگ کے جان نہ سکے. تو وہ گلیوں میں رہتے تھے, لوگوں سے کھانا مانگ لیتے تھے. آنے والے نے کہا مسکین ہے, قرآن ہے اسیر, میں اسیر ہوں یعنی مسلمان نہیں. آل محمد کی عظمت اتنی ہے کہ اگر در پہ آنے والا انسان اسیر ہو کافر ہو فاقہ کر لیتے ہیں, افطار نہیں کرتے, اسے کھانا عطا کر دیتے ہیں. مولا امیر جیسے ہی اٹھے جناب سیدہ نے ان ہاتھوں سے کہا یا ابا الحسن میری روٹی بھی دے دیجیے گا. امام حسین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا بابا جان میں بھی نہیں افطار کروں گا. مولا امیر نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا, آنسو بہنے لگے. مولا امیر سے فاقہ کسی یتیم کا برداشت نہیں ہوتا تھا, اور اگر اپنے بچے فاقے سے ہوں کہا بیٹو آپ کھا لے. کہا نہیں بابا جان. امام حسین نے اور وہاں جناب فضہ نے دیکھا کہ نہیں آج بھی میں بھی روٹی دے دوں گی. ہر روز رسول خدا تشریف لاتے تھے, 2 دن سے آئے نہیں تھے. ایک مرتبہ سورہ نازل ہوا, پڑھوں پورا مضمون مکمل کروں. ایک مرتبہ سورہ نازل ہوا کہ میرے حبیب 3 دن سے آپ کی بیٹی فاقے سے ہے, 3 دن سے آپ کے نواسے فاقے سے ہیں, آپ کا بھائی علی فاقے سے. جناب سرور کائنات ایک مرتبہ روتے ہوئے آئے ننگے پاؤں, کہ میرے شہزاد. جیسے گود میں لیا نا تو فخر الدین رازی شیعہ عالم نہیں ہے, فخر الدین رازی. فخر الدین رازی کہتے ہیں جیسے چوزے ہوتے ہیں نا مرغی کے, تو زیادہ سردی ہو تو ان کے پر کانپنے لگتے ہیں, بھوک کی شدت ہو تو پر کانپنے لگتے ہیں. فخر الدین رازی کہتا ہے امام حسن و حسین کے بازو ایسے کانپ رہے تھے جیسے چوزوں کے بازو کانپتے. پیغمبر نے دیکھا کہ پروردگارہ میری زندگی میں میری آل ایسے فاقوں سے. اللہ نے کہا میرے حبیب دونوں اپنے نواسوں سے پوچھیں جو کہیں گے اس وقت نازل ہوگا, جو کہیں گے میں نازل کروں گا. تو جناب سرور کائنات نے کاندھوں پہ بٹھایا, چوما, پیار کیا, لبوں کو چوم رہے ہیں, گلا چوم رہے ہیں. میرے شہزادوں آپ جو مانگیں گے جنت سے آئے گا اس وقت. ایک مرتبہ کہا نانا کھانے میں مجھے یہ پسند ہے. جناب جبرائیل رضوان جنت سب نازل ہونے لگے. کہا لباس کیا چاہیے؟ امام حسن نے کہا اگر نانا ہرا لباس آ جاتا. فرشتے نازل ہو رہے ہیں لباس لیے کھڑے. سیدہ کلال اگر میرے ہاتھ سے لباس پہن لے. جناب سید الشہداء نے پوچھا, جناب سید الشہداء سے پوچھا رسول خدا نے میرے لخت جگر آپ کو, کہا اگر نانا سرخ لباس آ جاتا. کہا میرے شہزادوں کوئی سواری چاہیے؟ ایک نے کہا, امام حسن نے کہا نانا اگر جنت کی اونٹنی آتے. آج بھی جب جائیں گے نا وہ پتھر موجود ہیں جس پہ اس اونٹنی کے قدم تھے, نشان بنے. امام حسین نے کہا نانا اگر جنت سے گھوڑا آ جاتا. جناب سرور کائنات نے کہا سب کچھ نازل ہوگا. سورہ اللہ نے سورت نازل کر دی, اتنی چیزیں نازل ہوئیں. تمام علماء کہتے ہیں وقت نہیں ہے. میری عجیب و غریب ایک کیفیت ہو گئی ہے اس وقت کہ میں یقین مہینے کے پورے مصائب سوچ رہا ہوں, لگ رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. طبیعت عجیب و غریب ہو رہی ہے. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے جناب امام حسن حسین کا میرے سامنے چل رہا ہے. عزیزان گرامی ایک جملے پیش کروں گا,
یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بڑھ کے کہتا ہے کانا سعیہم مشکورا، یہ وہ ہیں جن کی کوششوں کا اللہ شکر ادا کرتا. سعیم مشکورہ کی منزل کسی کی نہیں ہے سوائے اہل بیت کے. عزیزان گرامی، جب انہوں نے فاقے کیے نا تو اللہ نے کہا ان کا فاقہ مجھ سے برداشت نہیں، میرے حبیب اپنے ہاتھ سے حسنین کو کھانا کھلائیے گا. رسول خدا کے آنسو بہتے جاتے تھے ہاتھوں سے دونوں شہزادوں کو. جناب سیدہ کہتی بابا زحمت نہ کریں میں کھلا دوں گی، میری لخت جگر مجھے کھلا لینے دیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آ کے دیکھے. حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی بار بار آواز دے رہی ہیں العطاش. اب مجھ سے فضائل پڑھے نہیں جا رہا ہے، میں بہت سے سوچ کے آیا تھا. میں نے انما نطعمکم لوجہ اللہ پڑھا ہی نہیں آپ کے سامنے. جو فضائل تیاری کی تھی وہ نہیں پڑھ سکا، لیکن اب اگر میں مصائب نہ پڑھوں تو میری کیفیت فضائل کی ہے ہی نہیں. چلیں گے میرے ساتھ؟ سیدہ کو بڑی محبت تھی امام حسن حسین سے. رسول خدا کا جب آخری وقت تھا نا، جب زہر دے دیا گیا، جب زہر دیا گیا تو پیغمبر بار بار بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے. دیکھیں گے میری طرف، جب رسول خدا کا آخری وقت تھا نا تو امام حسن حسین ایک دائیں طرف سے آئے ایک بائیں طرف سے، رسول خدا سے لپٹ گئے. جناب سیدہ کو رسول خدا سے بڑی محبت تھی. آواز دی اے میرے حسن و حسین، میرے بابا کے سینے میں درد ہے. انہوں نے زہر دیا تھا نا، آپ جانتے ہیں زہر جب دے دیں تو جگر گھلنے لگتا ہے، اور کسی کو زہر دیا جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا اے میرے بیٹو، اے میرے حسن و حسین، میرے بابا کو زہر دے دیا گیا، سینے سے اترا. جیسے ہی رسول اسلام نے یہ جملے سنے نا تو ایک مرتبہ رو کے اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہا بیٹی میرے دونوں نواسوں کو میرے سینے پہ رہنے دو. جب ان کے سینے میرے سینے سے لگتے ہیں نا مجھے سکون محسوس ہوتا. حسنین میرا مرہم ہے. بڑے عجیب و غریب جملے ہیں نا. بار بار سینے سے لگاتے، پیار کرتے، کبھی کسی کی پیشانی چومتے، کسی کے لبوں کو چومتے. میرا دل کہتا ہے بار بار پیغمبر کو خیال آتا ہوگا اس کا جگر باہر آ جائے گا، اس کی رگیں کاٹ دی جائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم. نہیں میرا بچہ، میں دیکھ رہا ہوں میرے بعض بھائی، میں نے تو ابھی شروع کیے مسائل، ابھی تو 5 منٹ میں نے پڑھا ہے، میں تو آدھا گھنٹہ مسائل پڑھتا ہوں. مجھے معاف کیجیے گا اگر برداشت نہ کریں. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، شب شہادت ہے خاتون جنت کی. میں تو شہادت پڑھنے والا تھا جناب سیدہ کی. بس بھئی جملوں کو سنیں گے تو جناب سرور کائنات نے دیکھا کہ جناب سیدہ میرے نواسوں کو ہٹانے کا نہیں. سیدہ میری لخت جگر، میرے جگر کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، میرے ان دونوں نواسوں کو میرے پاس رہنے دیں. پھر پیغمبر نے ایک مرتبہ سر اٹھایا. سیدہ بطول عذرا بیٹی آپ بار بار دروازے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بابا کوئی عرب ہے بار بار آپ کا پوچھتا ہے. آپ جانتے ہیں نا سیدہ چہرے نہیں دیکھتے ہیں. تو بی بی نے دیکھا عرب لباس پہن رکھا ہے. میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، میں نے مکمل نہیں کیا. کہ بابا کوئی عرب ہے، کہتا ہے مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. میں نے کہا چلے جاؤ میرے بابا آرام کر رہے ہیں. جناب رسول خدا نے کہا سیدہ یہ ملک الموت ہے، یہ کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا. انبیاء کی بارگاہ میں بھی ایک لحظے میں آ جاتا ہے. یہ کیوں جناب ملک الموت دروازے پہ رک گئے؟ کیوں؟ سیدہ کا گھر ہے، یہ در سیدہ کا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، یہ سیدہ کا دروازہ ہے. یہاں ملک الموت فرشتے بھی آئیں تو اجازت مانگے، جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل بھی آئیں تو اجازت مانگے. سیدہ رضوان جنت کہیں سیدہ آپ کی اجازت ہے میں گھر میں آ جاؤں؟ فرشتوں کے احساسات جذبات نہیں ہوتے، وہ پاک مخلوق ہیں، وہ بھی اجازت مانگ کے آئیں. سیدہ کا گھر ہے، یہ در سیدہ کا دروازہ ہے.
فرشتے بھی رک جائیں. پیغمبر کیوں بتا رہے ہیں امت کو؟ یہ ملک الموت ہے, سیدہ کی اجازت مانگ کے آ رہا ہے. او مسلمانوں, اس دروازے پہ آگ نہ لانا. او مسلمانوں, آگ نہ لانا, یہ بطول کا در ہے. اجرکم اللہ. پڑھوں سارے مسائل؟ برداشت کریں گے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ خاتون نے جنت کے دروازے پہ جناب رسول خدا کے لیے ملک الموت بھی اجازت مانگی. جناب سرور کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے. جب جا رہے تھے تو پیار کر کے کہہ رہے تھے, یا علی میری بیٹی اور میرے نواسوں کا خیال رکھنا. میرا ایک سوال ہے آپ سے, کیا واقعاً یہ رسول خدا کی وصیت مولا علی کو تھی؟ نہیں, وسیلہ مولا علی تھے, وصیت امت کو تھی. او میری امت, میری بیٹی کو نہ رلانا, وہ درخت نہ کاٹنا جس کے سائے میں سیدہ بیٹھ کے روئیں, میرے نواسوں کو نہ رلانا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس میں چلیے گا میرے ساتھ. شب شہادت ہے, جناب سیدہ کے آخری دن ہے. جب آخری دن تھا نا تو جناب سیدہ نے بلایا, اسماء, ام ایمان, فضا, آج میرا آخری دن ہے. یہ جملہ سننا تھا. جناب اسماء بلند آواز سے رونے لگی. کہا بی بی اتنی جوانی میں بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے؟ بی بی ابھی 19 برس کی بھی نہیں ہوئے ہیں. جناب سیدہ نے کہا, یہ جملے اگر معتبر کتابوں میں, مسند کتابوں میں نہ ہوتے, خدا کی قسم میں ممبر سے نہ پڑھتا. کبھی شک نہ کیجئے گا, میں نے بڑی تحقیق کی ہے, بڑے بڑے جید علماء مراجعوں سے اس کی سند کو دریافت کیا یہ مستند ہے یا نہیں. بی بی نے ہاتھ اٹھائے اور ایک مرتبہ کہا, الہی عجل وفاتی, پروردگارہ میری موت بھیج دے, میں جینا نہیں چاہتی. نہ جانے کنہوں نے اتنا ستایا. بی بی اب جینا نہیں چاہتی. کہا میں جب بھی دیکھتی ہوں مدینے والوں میرے جنازے میں نہ آنا. اجرکم اللہ. بس بھائی جملے پیش کر رہا ہوں. جیسے کہا نا, اسماء آج میرا آخری دن, میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں, آج میری شہادت کا دن ہے. بیویاں بلند آواز سے رونے لگی. ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے گا, آخری جملے پڑھ رہا ہوں, 5 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے فرمایا, فضا میرے بیٹوں کو پہلے کھانا کھلا دینا, بعد میں بتانا میری شہادت ہو گئے. جناب فضا کے آنسو بہ رہے تھے. نہیں میرا بچہ ہے, روکیں ان کو, میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا, فضا میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا. کبھی بھی اور کوئی وصیت؟ کا فضا میں نے ابوالحسن سے کہہ دیا ہے, میں نے علی کو وصیت کر دی ہے, علی خود مجھے غسل دیں گے, میرا کفن علی کریں گے. فضا جب علی غسل دینا ذرا پانی دیتی رہنا. جناب فضا رو رہی ہیں. اور بھی کوئی وصیت؟ فضا میری زینب کو بہت پیار کرنا. فضا زینب کو میری بہت عادت ہے. فضا جب دربار جائے زینب ساتھ جانا. فضا جب کوئی تعزیہ نہ اٹھائے. اجرکم اللہ. بھئی میں دیکھ رہا ہوں بردار, روکیں ان کو بھی. بس بھئی اب بہت سے لوگ پہ چہرے کا پرسہ دینے, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. پڑھوں مصائب یا نہ پڑھوں؟ بس ایک مرتبہ جناب فضا کو وصیت, میں نے سارا چھوڑ دیا مصائب, اب نہیں پڑھوں گا. آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جب کہہ دیا نا, کہا فضا میرے حجرے کا دروازہ بند کر دیجئے. سب بیویاں حجرے سے باہر چلے گئے. فضا جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ جانا میں ہوں. جیسی تسبیح کی آواز بند ہو سمجھ جانا میرے بابا آ گئے ہیں. جیسی تسبیح کی آواز بند ہوئی ماتم شروع ہو گیا. اتنے میں حسنین کریمین گھر میں آ گئے. ساری بیویوں نے آنسوؤں کو صاف کیا. کیوں؟ بی بی کی وصیت تھی پہلے کھانا کھلا دینا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے. جناب فضا نے آنسوؤں کو صاف کیا اور ایک مرتبہ کا شہزادو کھانا کھا لیجئے. امام حسن نے ایک مرتبہ کہا, اماں فضا آپ نے کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ہم ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے.
ایک مرتبہ جناب فضا نے رو کے کہا آپ کی ماں کی وصیت تھی پہلے کھانا کھلا دینا. ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے ماں کے حجرے کا دروازہ کھولا. بس بھئی آخری جملے پڑھ رہا ہوں, اگر دیکھ سکے اب ضرور دیکھیے گا. جیسے ہی دروازہ کھولا دونوں شہزادوں نے امامے اتارے, گھٹنے پہ مارے اور دونوں ماں سے لپٹ گئے. جیسے ہی دونوں لپٹے تو ایک مرتبہ امام حسین نے امام حسن سے کہا بھیا بابا کو خبر کر دیں. پڑھوں سارا مسائل, بابا کو خبر کر دیں. ننگے پاؤں ننگے سر دونوں مسجد نبوی میں آئے جہاں مولا علی تھے. مولا علی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, چاروں طرف صحابہ تھے. ایک مرتبہ دائیں طرف سے مولا حسن آئے, بائیں طرف سے مولا حسین. دونوں شہزادے بابا سے لپٹ گئے, مولا سے. جیسے لپٹے نا مولا سے, کچھ کان میں کہا. مولا علی نے بلند آواز سے کہا یا زہرا. بس مولا کا دیوار کو تھامنا تھا. جیسے سہارا لیا نا, جناب سلمان آگے بڑھے, صحابہ آگے بڑھنے لگے. کہا یا علی کیا بات ہے, آپ کبھی سہارا لے کے کھڑے نہیں ہوئے. میری طرف دیکھیے گا. یا علی آپ نے خیبر کا در اکھاڑا, آپ نے کبھی کمر کو نہیں سنبھالا. آپ خندق میں لڑے, کبھی کمر کا سہارا نہیں, کمر پہ ہاتھ نہیں رکھے. یا علی کیا بات ہے, کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی. مولا کیا بات ہے, کہ بنت رسالت چلے گئے. سارے رونے لگے. جناب سلمان, ابو ذر, مقداد, ہائے فاطمہ. مدینے میں کوہرام پر بتا. مولا نے کہا رک جاؤ, کوئی میرے گھر نہ آئے. کہا مولا ہم جنازے میں آنا چاہتے ہیں. کہا نہیں, فاطمہ نے وصیت کی تھی. جنازہ پردے میں اٹھے. اگر مجھے بلانا ہوگا میں خود خبر کر دوں گا. خبردار کوئی میرے گھر نہ آئے. بس بھئی آخری جملے سن لیجئے, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, میں نے بہت ضبط کیا لیکن میں آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. مولا نے جب غسل و کفن دے دیا نا, بس میں اب کل انشاءاللہ نشہ پاکی میں پڑھوں گا پوری شہادت. رات کا وقت تھا, صرف 14 افراد جنازے میں تھے. آج کسی مومنہ کا انتقال ہو جائے نا, یہ کون ہوتی ہے مومنہ؟ کنیز سیدہ. جناب سیدہ کی کنیزوں کے جنازے میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں. اور کائنات کی ملکہ کا جنازہ اٹھا رات کی تاریکی میں. تابوت اٹھا, صرف 14 افراد جنازے میں تھے. میں کیسے پیش کروں؟ مولا علی ہیں, مولا حسن ہیں, مولا حسین ہیں, حضرت عقیل ہے, عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں, جناب سلمان, بڑے قریبی افراد. بس جب جنازہ اٹھا نا, مولا امیر نے کاندھا دے رکھا تھا. کچھ ہی دور جنازہ گیا, مولا نے ایک مرتبہ جنازہ روکا, آواز دی, کہا بیٹا حسن مجھے جنازے کے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہی. مولا حسن نے کہا بابا زینب آ رہے ہیں. مولا علی نے فرمایا بیٹا زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ, یہ جنازہ تب تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک زینب گھر نہ چلے جائیں. کہا بابا زینب نے چادر لے رکھی ہے. کہا نہیں بیٹا میری غیرت برداشت نہیں کرتی, مدینے کے بازاروں میں زینب باہر آئے. ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بی بی گھر چلیے, بابا کا حکم ہے. جناب زینب واپس آنے لگی. میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے, رات کا وقت ہے, ماں کا جنازہ, باپ کا سایہ, بھائیوں کا ساتھ, سر پہ برقع, آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. مولا کل کوفے کا بازار, نامحرموں کا مجمع, ہاتھوں میں پتھر, باغیوں کے نعرے, علی کی بیٹیاں بغیر چادروں کے جب مجمع عام میں آئیں گی لوگ کہیں گے باغیوں کی بہنیں آ گئیں. مولا کیسے برداشت کیجئے گا؟ جب بیبیاں آئیں آواز دی بابا ذرا آ کے دیکھیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. 2 منٹ کی زحمت.
میں صرف دعا کے چند جملے کہوں گا. آپ کو پتا ہے مولا حسن پھر پوری زندگی جناب سیدہ کو بھلا نہیں سکے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے مولا حسن سے کہا, کچھ لوگ آ رہے تھے, انہیں آتا دیکھا, مولا حسن کی آنکھوں میں خون اتر آیا. مولا نے رخ پھیر لیا, دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے, آنسو بہنے لگے. جب وہ چلے گئے تو پھر امام چلنے لگے. جو لوگ ساتھ تھے کہا, مولا کیا بات ہے, آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے, آنکھیں سرخ ہیں, مولا کیا بات ہے؟ کہ جب انہیں دیکھتا ہوں نا مجھے ماں یاد آ جاتی ہے. کہا مولا کیا بات ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دروازے پہ آگ لائے تھے. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. جو دعا کے جملے کہوں آمین کہیے گا. اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا. آج رات سب سے پہلے دعا کیا مانگیں گے؟ جنت البقیع, جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا. پروردگارا, آپ جانتے ہیں نا جو وارث ہوتا ہے وہ پرسہ لینے آتا ہے. آج امام زمانہ جنت البقیع پہ کھڑے ہوں گے. انبیاء, ائمہ, اولیاء سب پرسہ دینے آ رہے ہوں گے. لیکن جب امام زمانہ دیکھ رہے ہوں گے نا ٹوٹی ہوئی قبریں, کتنا تڑپتے ہوں گے. میں سب کی طرف سے درخواست کر رہا ہوں, یا صاحب الزمان, مولا ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیں. مولا ذرا دیکھیے لوگ کتنی عقیدتوں کے ساتھ آئے ہیں, کتنی محبت کے ساتھ. خواتین کا بھی انتظام ہے, مجلس میں خواتین بھی ہیں. میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا ذرا اپنے پہلو میں دیکھیں. آج شاید شام سے کوئی بیوی اپنی ماں کا پرسہ لینے آئی ہو. پروردگارا, واسطہ خاتون جنت کا ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو, دشمنان دین, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما. پاکستان میں حالات خراب ہیں, شام میں, لبنان میں, عراق میں, ایران میں, افغانستان میں, کشمیر میں, بحرین میں, یمن میں, ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں اس وقت. پروردگارہ سب پہ رحم فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارہ, جب جناب سیدہ دربار سے واپس آئی تھی نا تو بی بی بہت رو رہی تھی. بی بی جانتی تھی نا علم لدنی کی مالک, علم غیب کی مالکہ ہیں. بی بی جانتی تھی میں بھی دربار گئی ہوں, میری بیٹیاں بھی دربار جائیں گی. بی بی سوچ رہی ہوں گی میں تو صحابی کے دربار گئی تھی, بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی, میری بیٹیاں تو شرابی کے دربار جائیں گے. جب صحابی کا دربار ایسا تھا تو شرابی کا دربار کیسا ہوگا. پروردگارہ, واسطہ خاتون جنت کا, ان کی بیٹیوں کا, ان کی پوتیوں کا واسطہ. پروردگارہ, دنیا کے تمام مسائل کو حل فرما, ظلم کا خاتمہ فرما. پروردگارہ, جنگوں کا خاتمہ فرما, حاضرین کی تمام حاجات قبول فرما. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارہ, پروردگارہ, تجھے واسطہ اس بی بی کا جن کا ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا. بی بی کروٹ نہیں نہ لے پاتے تھے. پروردگارہ, جتنے مؤمنین و مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو جناب محسن کا واسطہ اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. جتنے والدین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں, رشتوں کی جو بھی پریشانی ہے, ہر پریشانی دور فرما. اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارہ, آپ جانتے ہیں نا کچھ لوگ جب غسل دے رہے تھے تو رو رہے تھے. مولا علی نے 7 چادروں میں غسل دیا, لیکن پھر بھی مولا کو کہنا پڑا سیدہ ہاتھ ہٹائیے. جب بس ہاتھ کا ہٹانا تھا, شیر خدا بلند آواز سے رونے لگے.
آپ جانتے ہیں نا مولا علی بڑی بلند آواز سے رو. جناب فضہ نے پوچھا تھا یا علی کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں؟ تو مولا نے کہا تھا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا. فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا. پروردگارہ بی بی کی ایک چھوٹی سی پوتی ہیں جنہیں شام کے زندان میں ایک پھپھی نے غسل دیا. جب وہ پھپھی پانی ڈال رہی تھی نا تو رونے لگیں سجاد میں سکینہ کا کرتا بدل دوں یا رہنے دوں؟ پروردگارہ واسطہ آل محمد کی مظلومیت کا پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. ہم سب کو زندگی میں بار بار جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما. ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو، خاص طور سے بانی مجلس نے اپنے والدین کے لیے کہا کہ انہیں یاد رکھیے گا، ان کے والدین چلے گئے. آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اگر ماں باپ علی و فاطمہ ہوں اور بیٹے حسن و حسین ہوں تو پرسہ لینے آئے ہوں گے نا. پروردگارہ ان کی عظمتوں کا واسطہ حاضرین کے، ہم سب کے، اور خاص طور سے بانی مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.